ہم سب کے بارے میں ایک ہی خبر آئے گی، فوت ہو گئے، سننے والے کہیں گے انا للہ۔ جنازہ کب ہے؟ رش پڑے گا جنازے میں، دفنانے میں چند لوگ، اور دفنانے کے آدھے گھنٹے بعد قبر پہ کوئی بھی نہ ہو، کتنا ہی مشہور آدمی ہو، مرن دفنانے کے آدھے گھنٹے بعد کوئی بھی نہیں، وہ گئے سگی ماں کو دفنا کے، وہ گئے سردار صاحب کو دفنا کے، وہ گئے ایم پی اے صاحب کو دفنا کے۔ آج اپنے پر مٹی نہیں پڑنے دیتے، پھر منو مٹی تلے دبا دیے جاتے، اور مٹی ڈالنے والے کون؟ اپنے، اور ثواب سمجھ کر ڈالتے۔ آج زمین پر چل رہے، پھر زمین میں دفن ہو جائیں گے۔ ہاں، 500 کی جوتی 5000 کی، آگے سب ننگے پاؤں، 5000 کا سوٹ 50,000 کا، کفن سب کا ایک ہے، 2 مرلے کا مکان 4 کنال کا بنگلہ، قبر کا سائز ایک ہے۔ اللہ کو جو پہچانے گا وہ اللہ کی مانے گا۔ زندہ آدمی کو سوئی چوبے، چیخ نکل جائے، مردہ کو خنجر لگے، وہ ٹس سے مس نہ ہو۔ جس کا دل زندہ ہوگا، یعنی دل میں اللہ کی عظمت ہوگی، اور دل میں اللہ کی محبت ہوگی، اور دل میں اللہ سے ہونے کا ذہن ہوگا، تو جب آذان سنے گا نا، اللہ اکبر اللہ اکبر، دکان چھوڑے گا، دفتر چھوڑے گا، بستر چھوڑے گا، کاروبار چھوڑے گا، چلے گا مسجد کی طرف۔ اگر دل مردہ ہے، دل مردہ ہے، دل میں دنیا کی عظمت ہے، چیزوں کا شوق ہے، چیزوں کا یقین ہے، کاروبار کی عظمت ہے، پیسے کا یقین ہے، تو آذان پہ آذان سنے گا اور ٹس سے مس نہ ہوگا۔ صحابہ جب آذان سنتے تھے، دکانیں بند، کاروبار بند، جہاں آذان ہوئی سب مسجد، سب مسجد۔ تبلیغ میں محنت ہو رہی کہ ایسے سب اللہ کو پہچانے، یقین اللہ کی ذات پر آئے، یقین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال پر آئے، اور کیسے نماز زندہ ہو جائے۔ جو فجر کی نماز پڑھے گا، پھر ظہر کی نماز پڑھے گا، فجر سے لے کر ظہر تک اللہ اس کے گناہ معاف فرما دے گا۔ عصر پڑھے گا، عصر تک معاف، مغرب پڑھے گا، مغرب تک معاف، عشاء پڑھے گا، عشاء تک کے معاف۔ اور کیسی عجیب بات جو حدیث میں آتا ہے، عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لے، پھر فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے، ساری رات عبادت کا ثواب ملے گا۔ یہ قبرستان کے باہر لکھا ہوا تھا، کل ہم بھی تم جیسے تھے، بھاگتے دوڑتے کھاتے پیتے، پیدل سائیکل گاڑی، ٹائم نہیں ہے، بڑا مصروف آدمی ہوں، اور کل تم بھی ہم جیسے ہو جاؤ گے، کل تم بھی ہم جیسے ہو جاؤ گے۔ ایک قبر کے اوپر کتبہ لگا ہوا تھا، یہ میرا بڑا وہم تھا کہ میں بڑا اہم تھا۔ یہ دنیا کے انسانوں، زندگی مال سے نہیں بنتی، اعمال سے بنتی ہے۔ کامیابی کا تعلق مال سے نہیں ہے، کامیابی کا تعلق اعمال سے ہے۔ آج مالدار بننے کا شوق ہے، دیندار بننے کا شوق نہیں ہے۔ حالات کے بننے کا تعلق آدمی کی چیزوں سے نہیں ہے، آدمی کے مال سے نہیں ہے۔ حالات کے بننے کا تعلق انسان کے اعمال سے ہے، اعمال سے ہے۔